خاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان دیکھتا ہے کہ رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. ابا میں نے نیند میں دیکھا ہے، خواب میں دیکھا ہے، 11 ستارے ہیں، سورج ہے، چاند ہے، میرا سجدہ کر رہے ہیں. تو یہ بھی پیغمبر کا کیا ہے؟ خواب ہے. نبی کا میں نے بتلایا، مثال دیتا جاؤں تو وقت جمعہ کا بہت تھوڑا ہے، 2 مثالیں دے دی ہیں کہ آدھا دین کہاں پر ہے؟ خواب میں ہے. اور پیغمبر کا خواب وحی ہوتا ہے، وحی نعوذ باللہ کبھی جھوٹی. میرے آقا فرماتے ہیں میں نے خواب دیکھا کہ میں نے احرام باندھا ہوا ہے، صحابہ کی ایک مقدس جماعت میرے ساتھ ہے، اور صحابہ نے بھی احرام باندھے ہوئے ہیں، قربانیاں ساتھ چلائی ہوئی ہیں، حدیث ساتھ چلائی ہوئی ہیں. اور میں پیغمبر خواب دیکھ رہا ہوں کہ میں بیت اللہ کا طواف کر رہا ہوں، حجر اسود کو بوسہ دے رہا ہوں، سعی بین الصفا والمروہ کر رہا ہوں، مقام ابراہیم پر نوافل ادا کر رہا ہوں. جب میرے آقا نے یہ خواب صحابہ کے سامنے بیان فرمایا، صحابہ کے جذبات برانگیختہ ہو گئے کہ آقا مدتیں بیت گئی ہیں، کعبہ بیت اللہ کو دیکھے ہوئے زمانے گزر گئے ہیں، اللہ کے گھر کی زیارت کیے ہوئے آقا جی چاہتا ہے، دل چاہتا ہے کہ ہر سال بیت اللہ کو جائیں، لیکن آپ کے حکم کا انتظار تھا، اللہ کے حکم کا انتظار تھا. اب آپ نے خواب دیکھ لیا ہے، مہربانی فرمائیے جلدی کیجئے، آپ بھی عمرہ ادا فرمائیں، ہمیں بھی ساتھ لے جائیں. کون سا مہینہ تھا؟ یہی ذی قعدہ کا مہینہ تھا. کون سا مہینہ تھا؟ ذی قعدہ کا مہینہ. میرے آقا نے تیاری فرمائی، صحابہ کرام کی جماعت وہ بھی تیار ہو گئی. خوش نصیب لوگ کہ جو حضور کی معیت میں طواف کے لیے جا رہے ہیں. اگر آج آپ کو کسی عالم کے ساتھ عمرے پہ جانا نصیب ہو، آپ کی خوشی کی انتہا نہیں رہتی. اگر کسی کو اپنے پیر و مرشد کے ساتھ بیت اللہ کی زیارت کا شرف حاصل ہو، وہ شخص پھولے نہیں سماتا کہ میں اپنے مرشد کے ساتھ جا رہا ہوں، میں اپنے پیر کے ساتھ جا رہا ہوں، میں عالم کے ساتھ جا رہا ہوں. ارکان پورے ہوں گے، فرائض پورے ہوں گے، میں قربان جاؤں صحابہ کی اس جماعت پر جو حضور کی معیت میں، میرے آقا کی معیت میں احرام باندھے ہوئے کعبہ بیت اللہ کی زیارت کے لیے رخت سفر باندھے ہوئے ہیں، اور زبان پر ترانہ جاری ہے، تلبیہ کا ترانہ کہ لبیک اللہم لبیک.
آپ کا بھی دل چاہتا ہے کہ کعبے کو جائیں زیارت کے لیے؟ جی بھائی جاتا ہے نا؟ ہر مومن مسلمان دعا کرے، اللہ کی ناراضگی ہے کہ ہمارے لیے در بیت اللہ بند کر دیا گیا، خدا کی قسم۔ دیکھیں نا بھائی، جیسے آپ اگر کسی سگے بھائی سے بھی ناراض ہو جاتے ہیں تو اس کے لیے آخری جملہ یہی کہتے ہیں، او بھیا آج سے تیرا میرا رشتہ ناتا ختم، خبردار میرے گھر کی دہلیز پر قدم نہ رکھنا، تیرا میرا تعلق واسطہ نہیں رہا، میرے گھر پہ کبھی آنے کی کوشش نہ کرنا۔ آپ جس سے ناراض ہوتے ہیں اپنے گھر سے آنے سے روک دیتے ہیں، ہماری بدعملیوں کی وجہ سے اللہ ناراض ہوا ہے، ہم پر اپنے گھر کا دروازہ بند کر دیا۔ لاکھوں لوگ ہر سال جاتے تھے عمرہ کی ادائیگی کے لیے، جاتے تھے نہیں جاتے تھے؟ خوش نصیب۔ اللہ سے توبہ کریں، اللہ سے معافی مانگے، اللہ یہی تیرا ایک در تو ہے جس کا آسرا اور سہارا لے کر ہم آیا کرتے ہیں۔ میرے آقا امام الانبیاء فخر کائنات تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ ترانہ پڑھ رہے ہیں، لبیک اللہم لبیک، صحابہ بھی دیوانہ وار اپنی حاضری لگوا رہے ہیں کہ لبیک اللہم لبیک۔ قیامت کی صبح تک ہر حاجی کو، ہر زائر کو، ہر عمرہ کرنے والے کو یہ حکم ہے کہ جب بھی اس کے گھر پر آئے یہ تلبیہ پڑھے، لبیک میں حاضر ہوں، لبیک میں حاضر ہوں، اللہم لبیک اللہ میں حاضر ہوں۔ اللہ فرماتا ہے لا لبیک، تیری حاضری اس طرح سے قبول نہیں ہوگی، حاضری کی قبولیت کے لیے ایک شرط ہے۔ اللہ وہ کون سی شرط ہے؟ فرمایا شرط یہ ہے کہ پہلے اپنے عقیدے کا اظہار کر کہ میری ذات کے متعلق تیرا کیا عقیدہ ہے، میری صفات کے متعلق تیرا کیا عقیدہ ہے، پہلے عقیدے کی صفائیاں دے تب تیری حاضری قبول کروں گا۔ بات سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ پھر حاجی کہتا ہے، عمرہ کرنے والا کہتا ہے کہ اے اللہ تو نے مجھ سے میرا عقیدہ پوچھا ہے، صفائی مانگی ہے، تو میں عرض کرتا ہوں کہ لا شریک لک لبیک۔ اللہ میرا عقیدہ یہ ہے کہ تیرا شریک کوئی نہیں ہے، تیرا ساجی کوئی نہیں ہے، تیرا ساتھی کوئی نہیں ہے، اللہ تو اکیلا ہے، تو اکیلا ہے، تیرے سوا اور الہ کوئی نہیں ہے، مشکل کشا کوئی نہیں ہے، حاجت روا کوئی نہیں ہے، نفع نقصان دینے والا کوئی نہیں ہے، بیٹا بیٹی دینے والا کوئی نہیں ہے۔ ہر عمرہ کرنے والا جب تک یہ اقرار نہ کرے اس کا تلبیہ قبول، بولے تو صحیح یار، ہوتا ہے قبول؟ جو نہیں بولتے تمہارا کیا خیال ہے، قبول ہو جاتا ہے؟ یہ پچھلے حضرات سارے میرے خیال میں معافی والے خانے میں آئے۔ قبول ہوتا ہے تلبیہ؟ نہیں ہوتا۔ عقیدہ پہلے بتلانا پڑتا ہے کہ مقصود عقیدہ ہے۔ مقصود کیا ہے؟ عقیدہ ہے۔ اگر عقیدہ صحیح ہے، اعمال میں کمی ہو، اللہ معاف فرما دیں گے۔ کیا کر دیں گے؟ معاف فرما دیں گے۔ لیکن اگر عقیدے میں خرابی ہے، عقیدہ بنیاد ہے، جنت اعمال کے بدلے میں نہیں ملنی۔ میرا جملہ یاد رکھنا، جنت 2 منٹ کے لیے کہہ دیں، میں سمجھاتا ہوں ابھی آپ کو، جنت اعمال کے بدلے میں نہیں ملنی،
جنت عقیدے کی پختگی، ایمان کی مضبوطی، ایمان کی صفائی کے بدلے میں ملنی ہے. ورنہ ایک آدمی کی عمر 40 سال ہے، وہ نمازیں کتنی پڑھے گا؟ 40 سال کی. 15 سال ویسے نابالغی کی عمر ہے، نہیں پوچھا جائے گا. 12 گھنٹے سو کر گزارے، ٹھیک ہے نا. 20 سال یہ گزر گئے، 15-16 سال ہی تو بچتے ہیں نا. اگر ایک آدمی نے 40 سال عبادت کی، ریاضت کی، زکوٰۃ دی، صدقات دی، یعنی یہ اچھے اعمال 40 سال کیے، اس کے بدلے میں اگر جنت ملتی تو اللہ پھر فرماتے قیامت میں، او میاں 40 سال تیرے جنت میں گزر گئے، اب اعمال تو ختم ہو گئے، اس کا بدلہ بھی ختم ہو گیا، اب جنت سے فارغ ہے، باہر ہے. اگر 50 سال عمر تھی، 50 سال عبادت کی، اعمال کیے، اللہ فرمائے میاں 50 سال تیرا بدلہ ہو گیا، اب جاؤ. ایسے بنتا ہے نا جی. لیکن اللہ پاک مومن مسلمان کو ابد الآباد ہمیشہ کے لیے جنت میں بسائے گا. کیوں؟ یہ جنت ایمان کے بدلے میں ملتی ہے. ایمان وہ ہے جو کبھی ضائع نہیں ہوتا، ایمان وہ ہے جو کبھی جلتا نہیں ہے، ایمان وہ ہے جو قبر کے جاتے تک ساتھ ساتھ چل رہا ہے. تو اللہ پاک جنت ایمان کے بدلے میں دیں گے. کس کے بدلے میں دیں گے؟ ایمان کے بدلے میں. لیکن ہم نے ایمان کو بھی کمزور کر دیا، جھوٹ بول کے، ملاوٹ کر کے، دنگا فساد کر کے، گالی بکواس کر کے، کم تول کر کے، کم ناپ کر کے، ایک دوسرے، میں غلط عرض کر رہا ہوں؟ بولے نا بھائی، زبان سے تو کہہ دیتے ہیں. میرے دادا جان تھے، عالم تھے. رمضان مبارک کے بعد ایک زمیندار آیا کچھ کھجوریں لے کر. دادا جان نے پوچھا، ملک صاحب ماشاءاللہ رمضان شریف گزرے، روزے تو رکھے ہو سے پورے؟ مولوی صاحب بس چکراں ہوں روزے تو نہ رکھ سکا، لیکن میں ہوں ایمان ونجاواں، میں ایمان ونجاواں، روزے تو نہیں رکھے. انہوں نے فرمایا اچھا نمازیں تو پوری پڑھی ہوں گی نا؟ ڈٹھی نہ وت مولوی صاحب، میں ایمان ونجاواں، نماز تو نہ پڑھ سکیا. انہوں نے کہا اچھا اللہ نے مال دیا تھا، زکوٰۃ تو پوری دی ہو. وت مولوی صاحب ڈٹھی نہ، میں ایمان ونجاواں، میں تو زکوٰۃ نہیں دے سکا. انہوں نے کہا بچی کیڑی شے کھڑی ہے، نہ نماز ہے، نہ روزہ ہے، نہ زکوٰۃ صدقات ہے، اجڑ میں ایمان ونجاواں. تو بھائی ایمان کا پتہ کیسے چلتا ہے کہ یہ بندہ مومن ہے؟ ایمان مزین کیسے ہوتا ہے؟ ایمان کا پتہ چلتا ہے نیک اعمال سے، کہ جس آدمی کے اعمال اچھے ہوں گے، اعمال نیک ہوں گے، اعمال خیر ہوں گے، معلوم ہوگا کہ اس کا ایمان بھی کیا ہے؟ قوی ہے. تو اعمال ایمان کو منور کرنے کا، مزین کرنے کا ایک ذریعہ ہے. میری بات سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی؟ جی بھائی، کہیں باہر جا کے یہ فتویٰ لگا دینا کہ مولوی صاحب نے تو کہا تھا جی جنت اعمال کے بدلے میں نہیں ملتی، فلہذا اعمال کرنے کی ضرورت. بعض بھائی ہوتے ہیں نا ایسے، آدھی سنی آدھی نہ سنی. وہ ایک ذاکر صاحب مجلس پڑھنے کے لیے گئے تھے، وہ بیچارہ مجلس پڑھنے گیا، پیچھے سے اس کا کسی نے گھاس کاٹ لیا. کیا کاٹ لیا؟ گھاس کاٹ لیا. اگلی رات وہ آیا نا تو وہ مجلس میں ہی شروع ہو گیا، گھاؤ پٹکی دینے جاؤ پھر شادا، شلپون کہر خدا دا، 10 روپے کنال گیدوں سے، ننے چھوڑیا تیلا
گھادا شلپوں نے کہا. اب مارکے نے جو مجلس سنی نا، باہر جا کر تبصرہ کر رہے تھے کہ یزیدی ایسے بےایمان تھے، ایسے بےایمان تھے، آخر میں امام حسین کا گھاس بھی کاٹ گیا. تو ان کو پینے کا پانی نہیں مل رہا تھا، یہ کہہ رہے تھے وہ تو اپنی کہانی سنا رہا تھا. تو آگے سمجھنے والے جو ہیں، آپ سے میں گزارش کر رہا ہوں میری بات کو سمجھیے گا کہ اعمال ایمان کو مزین کرنے کا ذریعہ ہیں. یہ نہیں ہے کہ اعمال نہیں کرنے. قرآن میں بار بار جہاں ایمان کا ذکر ہے ساتھ ہی اعمال صالحہ کا، کہ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات والذین آمنوا وعملوا الصالحات. ایمان عمل. میرے دوستوں، میرے بزرگوں، میں اپنی بات چلاؤں کہ میرے آقا امام الانبیاء فخر کائنات تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تلبیہ کہہ رہے ہیں، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک. اللہ حمد تیری ہے، تعریفیں تیری ہیں، نعمتیں تیری ہیں، ملک تیرا ہے، ملک تیرا ہے، ہر چیز کا تو مالک ہے. اللہ میں اقرار کرتا ہوں کہ لا شریک لک، تیرا شریک کوئی نہیں ہے. میری حاضری کو قبول فرما. میرے آقا چل رہے ہیں، صحابہ کرام چل رہے ہیں. اب چلتے 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 حدیبیہ کے مقام پر میرے آقا پڑاؤ فرماتے ہیں. مشرکین مکہ کو پتہ چل رہا گیا ہے کہ نبوت آ رہی ہے، صحابہ آ رہے ہیں. یہ ازلی دشمن نبی کے، انہوں نے پیغام بھیجا کہ اے محمد کریم، ہم آپ کو بیت اللہ نہیں آنے دیں گے، کعبے کی زیارت نہیں کرنے دیں گے. میرے آقا نے فرمایا ہم لڑائی کے لیے نہیں آ رہے، ہم تو طواف کعبہ کرنے جا رہے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی مقام پر رک گئے، ٹھہر گئے، اور حضرت عثمان ذوالنورین رضی اللہ تعالی عنہ ان کو تیار فرمایا. میری بات غور سے سن رہے ہیں کہ نہیں؟ حضرت عثمان ذوالنورین کہ تو جا، میں پیغمبر کا قاصد بن کے، میں محمد کا سفیر بن کر جا. واہ عثمان تیری قسمت پر قربان، کبھی تو سفیر مصطفیٰ بنتا ہے، کبھی قاصد مصطفیٰ بنتا ہے، کبھی ذوالنورین بنتا ہے، دو نوروں والا. کتنے نوروں والا؟ دو نور. کیا مراد ہے؟ نبی کی دو بیٹیاں، حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کی دو لخت جگر، نور نظر، چشم بصر، یکے بعدیگرے حضرت عثمان کے نکاح میں آئے. تو عثمان کو کیا لقب ملا؟ ذوالنورین، دو نوروں والا. لوگ ہم سے کہتے ہیں یہ دیوبندی نبی کا نور نہیں مانتے. میں تو کہہ رہا ہوں حضور کی بیٹیاں بھی کیا ہیں؟ اب بولے تو صحیح یار ہیں، وہ ذوالنورین. ہم دیوبندی ہیں، ہمارا عقیدہ ہے پیغمبر کی بیٹیاں بھی شان والی ہیں، پیغمبر کی گھر والیاں بھی بولو نا شان والی ہیں. فرق مراتب ہے، وہ میرے اللہ نے رکھا ہے کہ ماں کا اپنا شان ہے، بیٹی کا اپنا شان ہے، ماں کا اپنا مقام ہے، بیٹی کا. سیدہ فاطمہ الزہراء رضی اللہ تعالی عنہا ہماری آنکھوں کا نور ہیں، سیدۃ نساء اہل الجنہ ہیں. حضور فرماتے ہیں الفاطمہ بضعۃ منی، فاطمہ میں محمد کے جگر کا ٹکڑا ہے. ہمارا ایمان ہے، ہمارا ایمان ہے. اور امی عائشہ الصدیقہ میرے آقا کی گھر والی ہیں، مومنوں کی ماں ہیں، جن کے حق میں اللہ نے قرآن میں پوری سورہ نور اتاری ہے.
لیکن فرق مراتب ہے. فرق مراتب سمجھ رہے ہیں نا؟ مرتبے کا فرق اپنے اپنے مقام پر. ایک بندہ پوچھتا ہے مولوی صاحب میں عورت کو دیکھ سکتا ہوں؟ میں کہوں گا بھیا عورت اماں کے روپ میں بھی ہے، عورت بہن کے روپ میں بھی ہے، عورت بیٹی کی روپ میں بھی ہے، عورت گھر والی کے روپ میں بھی بولے نا ہے. بتاؤ کس کو دیکھنا ہے؟ فرمایا ماں کا مرتبہ اپنا ہے. جب اماں کو دیکھو تو عاجزی کی نگاہ سے دیکھو، جب بیٹی کو دیکھو تو رحمت کی نگاہ سے دیکھو، جب بہن کو دیکھو تو شفقت کی نگاہ سے دیکھو، جب گھر والی کو دیکھو تو حکومت و محبت کی نگاہ سے دیکھو. نگاہ نگاہ میں کیا ہے؟ فرق ہے. مرتبے مرتبے بھی فرق ہے. میری عادت ہے میں بات سمجھا کے پھر چلتا ہوں آگے. میں نے کتابوں میں پڑھا ہے کہ ایک دن حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا، سب کہہ دو رضی اللہ تعالی عنہا، ام عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، ماں بیٹی ہیں. کیا ہیں؟ قسمت کی بات دیکھو. ماں کی عمر چھوٹی ہے، بیٹی کی عمر سیدہ فاطمہ ام عائشہ الصدیقہ سے عمر میں کیا ہیں؟ بڑی ہیں. لیکن ماں ہے. بیٹھی ہیں دونوں ماں اور بیٹی آپس کے اندر گفتگو کر رہی ہیں، بات چیت کر رہی ہیں. سیدہ فاطمہ فرماتی ہیں اے ام عائشہ میں شان میں آپ سے زیادہ ہوں، مقام میں آپ سے زیادہ ہوں، مرتبے میں آپ سے زیادہ ہوں. مجھے میرے بابا نے سیدۃ النساء اہل الجنہ کا لقب دیا ہے. میں اس لیے مرتبے میں آپ سے زیادہ ہوں کہ میں حضور کی لخت جگر ہوں، نور نظر ہوں، چشم بصر ہوں. میرا مقام آپ سے زیادہ ہے. اما عائشہ الصدیقہ فرمانے لگی بیٹی تیرا بھی مقام ہے جو حضور نے بتلایا ہے، اور میرا بھی مقام ہے جو میرے اللہ نے بتلایا ہے. حضرت مولانا رومی اپنی مثنوی کے اندر لکھتے ہیں کہ گفتگو رفت در خانہ رسول درمیان صدیقہ زہرا بطول. آپ کا دل خوش نہیں ہو رہا؟ نہیں ہو رہا نا؟ ہو رہا ہے. آپ 4 کلو کا سر ہلاتے ہیں، 2 تولے کی زبان نہیں ہلاتے. جی سناؤں آپ کو یہ؟ جی پھر ابھی آپ کہیں گے کہ وہ تو ٹائم ہو گیا. خیر ہے، ناراض نہ ہونا. جی بھائی میرے دوستوں، میرے بزرگوں، حضرت مولانا رومی بہت بڑے عالم ہیں. یہ واقعہ حدیث پاک کا اپنی فارسی زبان میں نقل فرماتے ہیں کہ گفتگو رفت در خانہ رسول درمیان صدیقہ زہرا بطول. حضرت فاطمہ اور حضرت صدیقہ اما عائشہ کے درمیان گفتگو ہو رہی ہے. حضرت فاطمہ فرماتی ہیں گفت ایما در منلت افضلم
چونکہ من مزغاز جسم مرسلم. حضرت فاطمہ فرماتی ہیں اے اماں میرا شان آپ سے زیادہ ہے. کیوں کہ میں نبی کے وجود کا ٹکڑا ہوں، نبی کے جسم کا ٹکڑا ہوں. الفاطمہ تو بضعۃ منی، میں حضور کے جگر کا ٹکڑا ہوں، میرا شان زیادہ ہے. اما عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں میری بیٹی بے شک تیرا شان بہت بلند ہے، لیکن فیصلے تو قیامت والے دن ہوں گے. قیامت والا دن آئے گا، ہر بیوی، ہر نیک بیوی اپنے نیک خاوند کی انگلی پکڑ کر جنت میں جائے گی، جنت میں چلی جائے گی. بیٹی فاطمہ جب قیامت کا دن ہوگا، جب قیامت کو دن ہوگا، اما عائشہ فرماتی ہیں میں تمہارے بابا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلی پکڑ کر جنت میں جاؤں گی، اور فاطمہ تو حضرت علی کی انگلی پکڑ کر جائے گی. دلیل کی بات ہے. کس کی بات ہے؟ اما عائشہ فرماتی ہیں من با احمد باشمو تو با علی فرق کن در این و آن گر عاقلی. اے میری بیٹی فاطمہ دن قیامت کا ہوگا، میں حضور کے ساتھ جنت میں حضور کے محل میں ہوں گی، اور بیٹی فاطمہ تو حضرت علی کے ساتھ ان کے محل میں جنت میں ہوگی. جب حضرت فاطمہ نے یہ بات سنی رونے لگ گئیں. ماں تھی اما عائشہ نے گلے سے لگا لیا، فرمایا بیٹی یہ تو تو نے بحث کر لی، دلیل کی بات ہے، ورنہ جیسے تو حضور کے جگر کا ٹکڑا ہے ایسے میں عائشہ صدیقہ کے بھی جگر کا ٹکڑا ہے. تو میں عرض کر رہا تھا حضرت عثمان ذوالنورین، دو نوروں والا میرے آقا نے بھیجا. کہاں؟ مکہ مکرمہ میں حضور کے سفیر بن کر، قاصد بن کر پہنچے ہیں اور ابو سفیان سے ملاقات کی ہے. ابو سفیان کو حضور کا پیغام پہنچایا ہے. ابو سفیان کہنے لگا اے عثمان یہ تو بات بھول جاؤ، دل سے نکال دو کہ ہم حضور کو طواف کی اجازت دیں گے. محمد کریم سے ہماری ازلی دشمنی ہے، ہم ان کو کعبہ بیت اللہ آنے دیں، یہ بات بھول جاؤ. طواف کعبہ کرنے دیں، یہ بات بھول جاؤ. حجر اسود کا بوسہ لینے دیں، یہ بات بھول جاؤ. سعی بین صفا والمروہ کرنے دیں، یہ تو ہو نہیں سکتا. لیکن عثمان تیری ہماری قرابت داری ہے، رشتہ داری ہے اور خاندانی قرب ہے، تم آ گئے ہو، جاؤ کعبہ بیت اللہ سامنے ہے، زیارت کر لو، طواف کر لو، غلاف کو چوم لو، حجر اسود کا بوسہ دے لو، مقام ابراہیم پر نفل پڑھ لو. تم کو اجازت ہے پر حضور کو اجازت تک تو نہیں گئے بھائی، حضور کو اجازت نہیں ہے. اب یہ ابو سفیان کا کہنا تھا، سننے والے عثمان ذوالنورین تھے جو حضور کے غلام بے دام ہیں. عرض کرنے لگے ابو سفیان کیا کہہ رہے ہو؟ ہوش میں تو ہو، عقل میں تو ہو، کیا کہہ رہے ہو؟ جانتے ہو میں عثمان
مکہ میں پیدا ہوا، انہی گلیوں میں کھیلا کودا، دن رات کعبۃ اللہ کی زیارت کرتا تھا، طواف کرتا تھا۔ میں مکے کا سیٹھ تھا، تاجر تھا، جج تھا، ہر وقت میرے پاس سینکڑوں لوگ بیٹھے رہتے تھے، لیکن تو جانتا ہے ابو سفیان، جس دن سے میرے آقا نے کعبے کو چھوڑا، بیت اللہ کو چھوڑا، میں عثمان نے بھی کعبہ چھوڑ دیا۔ آئے عشق کسے کہتے ہیں؟ میرے آقا نے کعبہ چھوڑا، میں جانتا تھا کہ ایک نماز کے بدلے لاکھ نماز کا ثواب ملتا ہے، میں جانتا تھا کہ بیت اللہ کا دیکھنا بھی ثواب ہے، لیکن جب میرے محبوب نے کعبہ چھوڑا میں نے بھی چھوڑ دیا۔ تو جانتا نہیں ہے کہ میرا کعبہ تو حضور ہے، میرا کعبہ حضور ہے، میرا کعبہ تو میرے آقا ہیں۔ تو کیا سمجھتا ہے کہ میں حضور کے بغیر طواف کر لوں گا؟ میں حضور کے بغیر حجر اسود کو بوسہ دے لوں گا؟ میں حضور کے بغیر عمرہ کر لوں گا؟ میرا تو عقیدہ یہ ہے کہ عبادت بنتی ہی تب ہے جب میرے آقا کی مہر تصدیق ثبت ہو۔ جس عبادت پر میرے آقا کی مہر نہ ہو وہ عبادت بولے نا نہیں ہے۔ کیا سمجھتے ہو تم؟ حضرت عثمان نے عقدہ حل کر دیا کہ ہر معاملے میں، ہر مسئلے میں دیکھو کہ حضور کی مہر ہے، میرے آقا کا عمل ہے، میرے حضور کا طریقہ ہے تو دین ہے، اگر میرے آقا کا طریقہ نہیں ہے تو دین بولے نا سیدھی سی بات ہے۔ حضرت عثمان نے مسئلہ حل کر دیا۔ آج ہم اپنی تجارت کو دیکھیں، حضور کے طریقے والی ہے؟ ہم اپنی معاش کو دیکھیں، رہن سہن کو دیکھیں، معاملات کو دیکھیں، کیا حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے مطابق ہے؟ بولیں تو پھر دین کیسے بنے گا؟ اب آپ ناراض ہوں گے تو بھائی یہ دین علماء کی جوتیاں سیدھے کرنے سے آتا ہے، علماء سے تعلق جوڑنے سے آتا ہے۔ عالم ہوتا ہے۔ حضرت مولانا محمد یعقوب صاحب سب کہہ دو رحمت اللہ علیہ، انہوں نے آپ کے لیے محنت کی، عقیدے بنایا کہ نہیں بنایا؟ دین کا ادارہ قائم فرمایا۔ میں ان کی زندگی میں آیا کرتا تھا یہاں پہ۔ دیکھیں بھائی، ایک ڈسپنسر ہے جس نے MBBS کی ڈگری حاصل نہیں کی، FCPS نہیں کیا، نسخہ وہ بھی وہی لکھتا ہے جو نسخہ MBBS لکھتا ہے، لیکن آپ اعتماد کس پر کرتے ہیں؟ عطائی پر یا MBBS پر ہیں؟ وہ کہتا ہے دوائی میں بھی وہی لکھ رہا ہوں، لیکن آپ کہیں گے میاں تو نے تو سنی سنائی بات کی ہے، تو نے تو سنی سنائی۔ تو بھائیو دین سنی سنائی پہ نہیں ہوتا، دین بزرگوں کے قدموں سے حاصل ہوتا ہے، ان مدارس سے حاصل ہوتا ہے۔ علماء جیسے بھی گئے گزرے ہوں، جتنے بھی گئے گزرے ہوں، پھر بھی ان کی زبان پر قال اللہ قال الرسول ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ بولے نا بھائی، ہم جیسے کیسے؟ مولوی کی بڑی ذمہ داری ہے، جیسے آپ دوسرے معاملات میں اعتماد کرتے ہیں۔ بچہ پیدا ہو، کان میں آذان دینے کے لیے کس کو بلواتے ہیں؟ بولے مولوی کو، کہ حضرت صاحب مولانا صاحب آئیں میرے بچے کے کان میں آذان دیں۔ بچہ بڑا ہوتا ہے، نکاح کے لیے کس کو بلواتے ہیں؟ بولے مولوی کو۔ اعتماد ہے نا کہ مولانا صاحب ہمارا نکاح کروائیں، عقد نکاح کروائیں، شادی ہماری بابرکت ہو جائے، ٹھیک ہے نا بھائی؟ بندہ دنیا سے رخصت ہوتا ہے، نماز جنازہ کے لیے کس کو بلواتے ہیں؟ مولوی صاحب۔ غسل کے لیے کس کو بلواتے ہیں؟
مولوی صاحب کو، کفن کی چادروں کا ہمیں علم نہیں ہوتا، کس کو بلواتے ہیں؟ مولوی صاحب کو۔ آخر میں کہتے ہیں مولانا میرے ابا کو، میرے بھائی کو قبر میں اتار دینا، آپ کے بابرکت ہاتھوں سے اللہ پاک اس کی مغفرت کر دے گا۔ کس پر اعتماد ہے؟ مولوی پر۔ تو ان معاملات میں بھی مولوی پر اعتماد کیا کرو۔ جب سے ہم مساجد سے دور ہوئے ہیں، مدارس سے دور ہوئے ہیں، علماء سے دور ہوئے ہیں، یہ انگریز کی سازش ہے۔ تو اس نے کہا ان کو جو دین بتلانے والے ہیں ان سے دور کر دو۔ کبھی کبھار کسی مولوی سے، انسان ہے، غلطی ہوتی ہے، غلطی انسان سے ہوتی ہے، تو ہم تمام مولویوں پر فتوے شروع کر دیتے ہیں۔ اپنے بچوں کو مدرسے میں بھیجو، ابتدائی بے شک انگریزی کی تعلیم دو، سکول کی تعلیم دو، لیکن دین کی ابتدائی تعلیم وہ لازمی ہے کہ وہ مدرسے سے حاصل کرے۔ بنیادی مسائل وہ مدرسے سے حاصل ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے؟ بولے نا بھائی، ہوتے ہیں۔ تو آپ خوش نصیب ہو کہ آپ کے علاقے میں اچھے دینی ادارے ہیں، علماء ہیں، محنت کر رہے ہیں، آپ ان سے اپنا تعلق بنائیں، قربت بنائیں۔ 2:15 ہو گئے ہیں۔ دل تو چاہتا تھا کہ یہ جو خواب حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے یہ میں مکمل بیان کرتا، آپ کے ایمان کو جلا بخشتا، آپ کے ایمان میں مزید زیادتی ہوتی، لیکن جمعہ کا وقت، اس کی قلت اجازت نہیں دے رہی مجھے۔ پھر میں انشاءاللہ کبھی آپ یاد کریں گے، جلدی یا بدیر میں آپ کو یہ واعظ پورا کر کے ضرور سناؤں گا۔ صرف ایک آدھا منٹ میرا عزیز فقیر نعت خان ہے، یہ آپ کو 2 مصرے صرف نعت کے سناتا ہے۔ دل چاہے، یہ فقیر لوگ ہوتے ہیں، ان کی خدمت کر دیں، اللہ آپ کے مال جان آبرو عزت میں برکت نصیب فرمائیں گے۔ پھر سنتیں اور نماز ہوگی۔ درود پاک پڑھیں۔ محمد دا دربار جنت دا ٹکڑا، اے محمد دا دربار جنت دا ٹکڑا، اے محمد دا دربار جنت دا ٹکڑا، صبح و شام نوری سلامی کرے دل، ادب دا مقامی گناہگار بندے، ادب دا مقامی گناہگار بندے، چوکھٹ اتے آ غلامی کرے دل، محمد دا دربار جنت دا ٹکڑا، صبح و شام نوری سلامی کرے دل، ادب دا مقامی گناہگار بندے، اے محمد دے روزے یا ویکھو بہارا، اے محمد دے روزے یا ویکھو بہارا، اے دربار وچ ترے مقدس مزارا، اے دربار وچ ترے مقدس مزارا، اے سجیو صدیقی تے نالے عمر، اے سجیو صدیقی تے نالے عمر، پوچھن والیاں کو مقامی دسے دل، اے محمد دا دربار جنت دا ٹکڑا، اے امت حمدہ مہمانا سناوا، اے امت حمدہ مہمانا دساوا، اے محمد دے ازواج مومن
हलाली दा कम नहीं इमामाद शिकवे हरामी करे दिल ए मोहम्मद दा दरबार जन्नत दा टुकड़ा